امریکہ ایران اسرائیل جنگ کا ایک تاریخی شاخسانہ آج سامنے آیا جب تیل پیدا کرنے والے دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کا اتحاد جسے اوپیک اور اوپیک پلس کہا جاتا ہے ٹوٹ گیا۔ اس کی وجہ بنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا وہ فیصلہ جس نے یک طرفہ طور پہ آج اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس فیصلے کی وجہ سے امیر ترین عرب ممالک تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اتحاد میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے۔ ایسے ماحول میں جب اسٹریٹ آف ہارموز میں کشیدگی نے پہلے ہی گلف ممالک کی آئل ایکسپورٹس کو متاثر کر رکھا تھا، یو اے ای کا اوپیک سے الگ ہونا اس قیادت کے لیے بھی ایک واضح چیلنج تصور کیا جاتا ہے، جو کہ اوپیک کے پاس عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس ہوتی ہے۔ یو اے ای کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ ملک کے لانگ ٹرم اکنامک ویژن کا حصہ ہے، جس کا مقصد لوکل انرجی پروڈکشن میں انویسٹمنٹ بڑھانا ہے اور گلوبل مارکیٹ میں متحدہ عرب امارات کی آزاد پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے۔ گویا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے بعد اب یو اے ای پروڈکشن بڑھانے کے لیے آزاد ہونا چاہتا ہے اور کوٹا سسٹم کی، جو کہ اوپیک کے تحت ہوتا ہے، پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یو اے ای کے اس فیصلے کے فوری اثرات گلوبل آئل مارکیٹ میں فوری طور پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابتدائی طور پہ برنٹ کروڈ اچانک 3.2% اضافے سے $111 فی بیرل تک پہنچا، جبکہ WTI 3.6% بڑھ کر تقریباً $100 کے قریب اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انویسٹرز توقع کر رہے ہیں کہ جب امارات پروڈکشن بڑھائے گا، جس میں کچھ ٹائم لگے گا، اس سے بہت جلد تیل کی قیمتوں پہ پریشر بڑھے گا اور قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس فیصلے کے اثرات صرف آئل پرائسز تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ گلف پالیٹکس، سعودی لیڈرشپ اور اوپیک کے فیوچر پر بھی ڈائریکٹ اثر ڈال سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مسائل سعودی عرب کے لیے ہوں گے۔ طویل عرصے سے اوپیک اور اوپیک پلس کا انفارمل لیڈر رہا ہے۔ سعودی عرب پر تیل کی سپلائی بیلنس رکھنے اور پرائسز سٹیبل کرنے کا پریشر بڑھے گا۔ دوسری جانب یو اے ای حالیہ ایرانی حملوں کے خلاف عرب ممالک کی مؤثر حمایت نہ ملنے پر بھی نظر آتا ہے۔ اوپیک سے علیحدگی کو اس ناراضی کا تسلسل بھی سمجھا جا رہا ہے۔ یو اے ای کے پریزیڈنشل ایڈوائزر نے کل یہ شکوہ کیا۔ گلف کی تاریخ میں ہم نے کبھی ایران کی جانب سے اس پیمانے وسعت اور شدت کا حملہ نہیں دیکھا۔ تعلقات ہمیشہ مشکل رہے ہیں، لیکن ہر خلیجی ریاست نے ایران کے ساتھ کنٹینمنٹ کی پالیسی اپنائی، اور یہ تمام پالیسیاں چاہے وہ ثالثی کے ذریعے ہوں، مشترکہ توانائی کے منصوبوں میں شمولیت کے ذریعے ہوں یا اسٹریٹجک معاہدوں کے ذریعے ہوں، اب ناکام ہو چکی ہیں۔ بدقسمتی سے جی سی سی کا موقف تاریخی طور پر سب سے کمزور رہا ہے۔ حملے کی نوعیت اور سب کو لاحق خطرات کو دیکھتے ہوئے یہ موقف تاریخ کا کمزور ترین موقف تھا۔ آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹری یعنی اوپیک دراصل تیل پیدا کرنے والے ممالک کی ایک تنظیم ہے جو 1960 میں بنی تھی۔ اس تنظیم میں سعودی عرب، ایران، عراق اور دیگر تمام بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک شامل ہیں۔ اوپیک کے پاس دنیا کے تقریباً 75% سے 80% تک آئل ریزرو موجود ہیں اور یہ گلوبل پروڈکشن کا لگ بھگ 1/3 حصہ فراہم کرتا ہے۔ اوپیک کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے رکن ممالک کے لیے آئل پروڈکشن کا اس کا کوٹا طے کرتا ہے تاکہ گلوبل مارکیٹ میں قیمتیں سٹیبل رہیں۔ 2016 میں اوپیک پلس نامی الائنس بنایا گیا، جس میں اوپیک کے ساتھ روس جیسے بڑے نان ممبر کنٹریز بھی شامل ہو گئے۔ اس الائنس کے ذریعے دنیا کی تقریباً 50% آئل پروڈکشن کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس اوپیک پلس کی بننے کے بعد سے تیل کی قیمتیں سٹیبل یا ان کو مینج کرنے کا کام زیادہ آسان رہا۔ اس کارٹل کے تحت بہرحال اس پہ کنٹرول اس کارٹل کا یعنی کہ اوپیک پلس کا برقرار رہتا تھا، جس میں اب ایک بڑی دراڑ پڑ گئی ہے۔ اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس اور اس حوالے سے جو امپلیکیشنز ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انرجی امور کے ایکسپرٹ ہیں عمار ایچ خان، ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔